وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. پھر اگر میاں بیوی میں کبھی لڑائی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ آپ وہ جو گڑے مردے ہیں، پرانے مردے ہیں، ان کو اکھاڑنے کی بجائے، یعنی کہ پرانی باتیں کریں یا اس کو اس کے گھر والوں کے متعلق تانا دیں، اس طرح کی باتیں ریلیشن خراب کر دیتی ہیں. کچھ ایسی سزائیں ہوتی ہیں جو کہ ویسے فزیکل تو نہیں دی جاتی، لیکن روح پہ اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے، یعنی بول کے، کہہ کے، الفاظ کہہ کے. تو عورت کو تو یہ برداشت نہیں کر پاتی کہ اس کے ماں باپ کے متعلق باتیں ایسے کی جا رہی ہیں. تو اس کو دیکھے، پھر خاوند کو دیکھو تو خوشی نہیں ہوتی. خاوند جو ہے پھر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتے، ایسے خاوند آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتے. اچھا، اس کے لیے میں آپ کو ایک دعا بتاؤں کہ آپ یہ پڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہوں لیکن اس کی جو بیوی ہے وہ دیندار نہ ہو. جب وہ دیندار نہیں ہوگی تو اس کو یہ چیزیں ہو سکتا ہے اتنی اٹریکٹ نہ کریں، رائٹ؟ یا اب کوئی آدمی ہے وہ پریکٹس کر رہا ہے، دین کو پریکٹس کر رہا ہے، لیکن اس کی بیوی نہیں کر رہی. تو ایک دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ جو دعا ہے یہ ہسبینڈ وائف دونوں کو پڑھنی چاہیے. تو پھر ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. جب گھر میں انٹر ہوگا ہسبینڈ تو واقعی بیوی کا دل کرے گا اس کو دیکھنے کو، اور جب تک وہ گھر نہیں آئے گا وہ انتظار کرے گی کہ کب میرا ہسبینڈ آئے گا، کب میں اس کے چہرے کی طرف دیکھوں گی. ایک دوسرے کا سکون ان کے چہروں میں ہوگا. تو ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ گھر آتے ہیں تو بیوی کا دل بھی نہیں کرتا، یا وہ سلام کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتی بیوی، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ واقعی ایسی محبت ڈالے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے سکون محسوس ہو. تو یہ جو دعا ہے یہ آپ اگر آپ میں سے کوئی اس کو جو ہے وہ ٹیگ کر دے اس کے اندر تو بہت اچھا رہے گا، کاپی پیسٹ کر دے یہاں پہ دعا تو بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ. تو یہ سب کو پڑھنی چاہیے، جن کی شادی ہو گئی ہے، ہونے والی ہے، نہیں ہوئی. میں نے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بچپن میں یہ جو دعائیں یاد کروا دی کہ بچوں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ آگے شادیاں تو ان کی ہونی ہیں، تو پہلے سے کیوں نہ یہ چیز یاد کروائی جائے. تو آج ہم نے وہ ساری باتیں انشاءاللہ پڑھی جو ایک آئیڈیل ہسبینڈ میں ہونی چاہیے. تو اگر بیوی نے یہ ساری باتیں سنی ہیں تو وہ اپنے ہسبینڈ کو بتایا آپ کے اندر یہ چیز کوالٹی آ جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن بہت پیار کے ساتھ، طنز کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ کے لیے میں کوشچن دیکھ لیتی ہوں. اور یہ میں بتاتی چلوں کہ اس کا جو پارٹ 2 ہے انشاءاللہ سنڈے کو آئے گا وہ پارٹ 2، اور اس میں وہ باتیں بتائی جائیں گی جو ایک اچھی بیوی میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو جن کے زیادہ تر مجھے جو یہاں سامنے نظر آ رہی ہیں وہ عورتیں ہی نظر آ رہی ہیں جو آن لائن ہیں. تو جب آپ کو میں باتیں بتاؤں گی تو آپ حیران ہوں گے یہ چیزیں تو ہم میں ہے ہی نہیں. اچھا یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہمارے ہسبینڈ کو ہم سے محبت نہیں ہوئی، اچھا یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اتنے سالوں سے ہمارا ریلیشن خراب ہوا تھا. آپ حیران رہ جائیں گی، کیونکہ زیادہ تر عورتوں کے مسئلے آتے ہیں میرے پاس جن کے ہسبینڈ ان میں انٹرسٹ شو نہیں کرتے، ان کو وہ پیاری نہیں لگتی. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آگے سے بہت سے مسئلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو اس کا پارٹ 2 آئے گا. اور جتنے لوگ آن لائن ہیں، جتنی عورتیں میری بہت پیاری پیاری ہیں، کچھ لوگوں کو تو میں پرسنلی جانتی ہوں، تو وہ ضرور آن لائن آئیں تاکہ وہ چیزیں آپ کے اندر بھی آ جائیں. اچھا جی، دعا سیریز پلیز. بالکل نیکسٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب اپلوڈ ہوگی. انشاءاللہ جلدی اپلوڈ ہوگی. پچھلے لیکچر میں مجھے یہ سننے کو ملا تھا دعا سیریز کا بھائی انشاءاللہ ضرور ہوگی. پلیز مائی ریکویسٹ آلسو آصف بادشاہ، انشاءاللہ دعا سیریز آئے گی ضرور. ایکچولی اس کو وہ میں لائیو نہیں کر رہی، اس کو میں ریکارڈ کرتی ہوں، تو کچھ ٹائم کا تھوڑا سا جو ہے وہ ایشو ہے. انشاءاللہ میں میری کوشش ہے کہ کل آپ کو دعا سیریز کا نیکسٹ پارٹ مل جائے اور اس میں پھر ڈیلے نہ ہو اور وہ لگاتار آتے رہے. جیسے آپ پردہ سیریز سن رہے تھے اس میں ڈیلے نہیں آیا تھا، بس کچھ ایسی پرابلمز ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی کوشچن تو نہیں ہے. الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس ہسبینڈ نمازی نہیں ہو رہے. ہاں، امید جویریہ کا بہت اچھا کوشچن ہے. نمازی نہیں تو آپ دعا کریں. جب آپ پڑھتے ہیں نا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ تو کانشیس ہو کے وہ دعا پڑھا کریں. اور جو میں نے آپ کو دعا پڑھی ہے یہ بھی دعا پڑھیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا. کیونکہ واقعی اگر ہسبینڈ نمازی نہیں ہے، دین پہ نہیں ہے، تو دل تو اڑتا ہے نا کہ ہمیں تو ان کا ساتھ اس دنیا میں تو نہیں چاہیے، ہمیں تو آخرت میں بھی چاہیے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں. رائٹ. السلام علیکم سسٹر، یہ آڈیو پوسٹ کر دیجیے گا، میں نے ابھی جوائن کیا. جی ام عائزہ، آپ مجھے ان باکس کریں اپنا نمبر تو آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا اور اس میں پھر آپ کو ساری آڈیوز جو ہیں انشاءاللہ مل جائیں گی. اور کوئی کوشچن ہے تو جلدی سے پوچھ لیں تاکہ پھر میں سائن آف ہوں.
کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ جلدی سے پوچھ لیں, یا پھر اگر کسی نے ویسے پرسنل کوشچن کرنا ہے تو وہ مجھے کر سکتے ہیں موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ پہ. اور ایک دفعہ دوبارہ بتاتی چلوں, آج ہمارا ویک 17 تھا, سیریز فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ, اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر, تاکہ ہم اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آ جائیں. اور یہ ساری چیزیں ہماری جتنے بھی ٹاپکس اس میں رکھے گئے ہیں انشاءاللہ یہ ایسے ٹاپکس ہیں جو ہمیں انشاءاللہ ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف لے آئیں گے. تو اگر آپ کسی کو اس سیریز کی پرانی تمام آڈیوز چاہیے تو وہ مجھے میسج کریں, انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں وہ مل دی جائے گی. پلیز پوسٹ دس آڈیو آن واٹس ایپ. انشاءاللہ کومل سلیم, واٹس ایپ گروپ میں یہ ہے کہ ایک سیکوینس کے مطابق چل رہی ہے آڈیو, تو وہ اسی مطابق آئے گی. آج آئی تھنک 11 ویک ہو گئے ہیں شاید. میں کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ کہ اگر آپ کو اتنی ضرورت ہے تو میں آج ہی ساری پچھلی تمام آڈیوز جو ہے وہ پوسٹ کر دوں. اور پلیز جن کو میں جواب نہ دے سکوں ٹائم پہ تو وہ ناراض نہ ہوا کریں, اور اسپیشلی جو میل حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ مجھ سے سوال نہ ہی کریں تو بہتر ہے, کیونکہ میں میلز کو اوائڈ کرتی ہوں, میں آپ کو جواب نہیں دے سکتی. ہاں فیمیلز کوشچن کر سکتی ہیں, میل کوشش کریں کہ وہ میل اسپیکر سے ہی کوشچن کریں, کیونکہ مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں. اچھا جی, medical students are doing suicide, please something about medical students who are in medical colleges. بالکل اس کے اوپر سوسائڈ جو ہمارا ٹاپک تھا ایک اسی کے اندر فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ, تو وہ آپ ضرور سنیں. اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے ان باکس کریں, اس کے اوپر تھا ہمارا اسی سیریز کے اندر ٹاپک تھا. مجھے بھی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیں. نعمان آپ مجھے ان باکس کریں اپنا نمبر, تو انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا. مجھے ایڈ کر دیجیے گا. السلام علیکم. اینی سمرا جی, آپ اپنے اوریجنل جو نیم ہے, آپ کے فیس بک کے نیم اوریجنل نیم اور اپنے جو نمبرز ہیں وہ آپ ان باکس کر دیں, انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا, اور پچھلی تمام آڈیوز آپ کو مل جائیں گی. اچھا, یہ میں ایکچولی 2 پیجز سے پڑھ رہی ہوں, تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ والے کمنٹ کیسے ہیں. تو یہ ایک آپ جو ہے آڈیو سیریز بیسکلی جو ہم نے اسٹارٹ کی ہے وہ جو ہے وہ دا اسپریڈنگ اسلام نیٹ ورک پہ ہم نے اسٹارٹ کی ہے, اور دوسری آپ سن رہے ہیں موٹیویشنل آڈیوز پہ منیبہ فاطمہ میں. السلام علیکم. ہسبینڈ غصہ بہت کرتے ہیں تو کیا کریں؟ یہ تو اب آئیڈیل وائف کے اندر کوالٹیز آئیں گی انشاءاللہ, کہ کیونکہ سم ٹائم ہم صرف اپنے ہسبینڈ کو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت غصہ کرتے ہیں, یہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں, ہم اپنے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہوتے کہ ہم میں کیا خامی ہے. ہمیشہ ہسبینڈ تو غلط نہیں ہوتے نا. اگر ہسبینڈ آپ کے بہت غصہ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ خاموش رہ جائیں. ہم کیا کرتے ہیں, پوری بات کا جواب دیتے ہیں. ایک آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. میرے پاس ایک میڈ تھی, تو اس کے ہسبینڈ کے درمیان میں نا کافی جو ہے ناراضگی ٹائپ چل رہی تھی, اور وہ کراچی میں تھی اور کراچی سے چھوڑ کے سیالکوٹ میں آ گئی تھی. تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, تو اس نے بتایا اس طرح ہمارے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے. تو میں نے اس کو ویسے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جب تمہارا ہسبینڈ بولتا ہے نا تو اس وقت نا چینی کھانا شروع کر دو. اچھا, اس نے سمجھا کہ شاید کوئی ریلیجیس بات ہے, وہ کرسچن تھی, تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گی. میں نے بس اس کو ایک طریقہ کرنا تھا. میں نے کہا آپ کے ہسبینڈ جب بھی آپ سے بات کریں غصے میں تو آپ نے چینی کھانا شروع کر دیں گی. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے کیا, اس کا ریلیشن اتنا اچھا ہو گیا. وہ کہتی ہے یہ کس طرح ہو گیا, اس کو میں نے بتایا نہیں. بیسیکلی بات یہ تھی کہ جب عورت چینی کھا رہی ہے, کوئی بھی چیز کھا رہی ہے, تو اس کو بولے گی تو نہیں نا, اس کو معاملات خراب تو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے جب ہسبینڈ غصہ کریں تو آپ خاموش رہیں اور آپ ایکسپٹ کریں. ہم کیا کرتے ہیں, نہیں آپ نے ایسے کہا, آپ نے ایسے کیوں کہا, ٹھیک ہے آپ جیسے خوش, ٹھیک ہے, اس وقت کے لیے خاموش ہو جائیں. بعد میں اس کو خود ہی احساس ہوگا کہ جو میں نے کہا وہ میں نے غلط کہا. میل کے لیے گروپ ہے کوئی؟ میل کے لیے انشاءاللہ آج فارغ ہوتے ہی 12 بجے کے بعد میں کوشش کرتی ہوں کہ میل گروپ جو ہے وہ اناؤنس کر دوں, کیونکہ میل واقعی بہت انتظار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج انشاءاللہ اگر میں نہ اناؤنس کروں تو مجھے کوئی بھی لڑکی جو میسج کر دے کہ آپ نے اناؤنس نہیں کیا, تو لڑکوں کے لیے میں انشاءاللہ گروپ جلدی جو ہے واٹس ایپ گروپ آپ کو بتا دیتی ہوں آج سے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا بولتی ہیں. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور اللہ کا احسان ہے, میری اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے, بس یہ یاد رکھیں, اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ کوئی بات آپ اصل میں جو بات آپ کے دل کو لگتی ہے نا تو آپ کو وہ انسان اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی باتیں بھی اچھی لگتی ہیں, رائٹ. اور جب آپ واقعی اپنے دل کو کھلا کر کے کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ کے دلوں تک جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ حق ہی زبان سے نکالے. آمین آمین. دیکھیں آج میں آپ لوگوں کے لیے فارغ ہوں, آپ نے جو بھی کوشچن پوچھنے ہیں آپ کو میں لائیو مل گئی پوچھ لیں, کیونکہ کئی لوگ ہیں وہ کاؤنسلنگ کے لیے جو میسج کر رہے ہوتے ہیں مجھے کہ ہمارا یہ مسئلہ, لیکن میں ٹائم پہ جواب نہیں دے پاتی. بلیو می کہ میرے کانٹیکٹ میں چیٹس 400 پلس ہوں گی. میں سے بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کے بعد یہ آڈیوز جو ہیں واٹس ایپ کے لوگوں نے سننی ہے, تو ان کو مجھ سے بہت زیادہ ناراضگی ہوتی ہے کہ آپ جواب نہیں دیتی. اب ہر ایک کا اگر میں مسئلہ سنتی ہوں آدھا گھنٹے کا, 15 10 منٹ کا, تو وہ پھر میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر میں نے باقی بھی کام کرنے ہوتے ہیں, جیسے بھی آپ لوگ آج کہتے ہیں کہ دعا سیریز کا نیکسٹ پارٹ نہیں آیا, تو اگر میں جواب دینا شروع کر دوں تو پھر میری سیریز جو ہے وہ رک جاتی ہے.
تو ابھی میں آن لائن ہوں، آپ کو جو جو پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں، جلدی سے پوچھ لیں. باقی جس نے سلام لیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.